الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمہیں کیا ہوا؟ منافقین کے بارے میں تمہارے دو گروہ بنے، حالانکہ ان کو الٹ دیا اللہ تعالیٰ نے انہی کے اعمال کی وجہ سے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے ہدایت دے دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا بس اس کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ جیسے وہ لوگ کافر ہیں، ایسی صورت میں تم سب برابر ہو جاؤ گے. بس مت بناؤ ان میں سے کسی کو دوست یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں. بس اگر وہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئیں بس انہیں پکڑو اور انہیں قتل کر دو جہاں تم انہیں پاؤ، اور ان میں سے کسی کو اپنا مددگار اور حامی مت بناؤ. منافقین کے بارے میں پہلے بھی تفصیل کے ساتھ گزرا، اور یہ دونوں آیات مبارکہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں کہ جن میں نفاق پایا جاتا ہے اور جن کے بارے میں اللہ نے بتلا دیا کہ یہ منافقین ہیں، تو ایسے لوگوں سے ان آیات میں منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اپنا تعلق مت بناؤ، دوستیاں مت لگاؤ، اور انہیں جن کو اللہ تعالیٰ راہ راست سے ہٹا دیتا ہے انہیں کوئی بھی ہدایت دینے والا پھر نہیں ہو سکتا. تو یہ ان آیات مبارکہ میں خلاصتاً احکامات دیے گئے ہیں. صورتحال یہ تھی، یہ ان میں منافقین کا جو لفظ ہے اس آیت مبارکہ میں، اس میں دو قسم کی تفسیریں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے مراد منافقین ہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس سے کفار مراد ہیں. تو دونوں طرح کی روایات تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے کفار مراد ہیں، اور چونکہ کفار بھی اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے منافقین مراد ہیں، اور منافقین سے منافق اعتقادی مراد ہیں، اور وہ لوگ بھی کافر ہی ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کفر اپنے دل میں چھپاتے ہیں اور ظاہری آواز سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. تو بہرحال منافقین کی دو قسمیں ہیں منافق کی. ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے منافق عملی. یعنی ایک منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، کلمہ بھی پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہو، بعض نصیحت سنتا ہو، دکھنے سے کبھی ایسا محسوس نہ ہو سکے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال یہ لیکن اس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہو، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جذبہ ہو، اور یا تو مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے اس نے اپنا کفر چھپا رکھا ہو، یا پھر یہ کہ مسلمانوں سے ڈرنے کی وجہ سے ان کے ملکوں میں یا ان کی سلطنت میں رہائش پذیر ہو اور دل میں کفر کو چھپا کے رکھا ہو، یا پھر حصول مال کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو مراعات ملتی ہو. تو بہرحال کوئی بھی نیت ہے اور دل میں کفر کو چھپا رکھا ہے، ظاہری طور پہ اعمال مسلمانوں والے کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو ایسا شخص منافق اعتقادی کہلاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ المنورہ میں ان منافقین کی کثرت تھی، اور یہ سارے منافقین اعتقادی تھے، یعنی جو دل میں اپنے کفر کو چھپا کے رکھتے تھے. ان میں سے اکثریت یہودیوں کی تھی کہ یہودی اپنے آپ کو ظاہری طور پہ مسلمان
ظاہر کرتے اور اندر سے وہ لوگ کافر ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں جگہ جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیتے، ان کی نشاندہی کر دیتے۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس کے بعد کے زمانوں میں دوسری قسم جو ہے منافق عملی ہو، جو دل میں ایمان رکھتا ہے، یعنی دل سے وہ سچا مسلمان ہے، لیکن اس کے اعمال بعض اوقات ایسے ہیں جو مسلمانوں والے نہیں ہوتے، یا یوں کہا جائے کہ اس کے قول اور فعل میں یا اس کے دل میں پائے جانے والے اعتقادات اور اس کے ظاہری اعمال، ان دو کے درمیان عام طور پر تضاد پایا جائے۔ دل میں تو وہ جانتا ہے، دل سے اس بات کو مانتا ہے کہ نمازیں فرض ہیں، لیکن نماز کا پابند نہیں ہے۔ دل سے جانتا ہے، مانتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ روزہ فرض ہے، لیکن ماہ رمضان میں روزے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ دل سے جانتا ہے کہ مجھ پر مسائل استطاعت و زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ادا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام میں اس کا یہی حال ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اذا حدث کذب، جب بھی وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا وعد اخلف، جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کوئی شخص امانت رکھواتا ہے تو اس کی امانت میں وہ خیانت کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافقین کی علامتیں ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کا جو منافق ہے، جس کے دل میں ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن عمل دیکھا جائے، اس کے اخلاق دیکھے جائیں تو شریعت کے ساتھ بالکل بھی نہ ملتے ہوں، تو ایسا شخص بھی منافق ہے۔ لیکن یہ منافق اعتقادی نہیں، کافر نہیں ہو جاتا، البتہ منافق عملی ہے، اور یہ بھی بڑی خطرناک قسم ہے نفاق کی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کا ہر مسلمان انتہائی مضبوط مسلمان تھا اور انتہائی زبردست ان کے اعمال ہوا کرتے تھے۔ آپ کے بعد سے اس قسم کا وجود پیدا ہوا، لیکن اس کے بارے میں خبر آپ نے پہلے دے دی تھی، اور آپ کے بعد سے اب تک اس دور میں بھی مسلمانوں کی اکثریت اس لعنت کے اندر مبتلا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا شخص، ہم جائزہ لے لیں اپنا، تو ہم میں سے ہر شخص کا یہی حال ہے کہ وعدہ کریں گے تو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، نمازیں ہم قضا کرتے ہیں، روزوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، شاعر اسلام کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ بہت زیادہ ان باتوں میں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نفاق کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگرچہ منافقین عملی ہوں، لیکن وہ بھی انتہائی بھیانک اور خطرناک قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو ان معاملات میں فکر کرنی چاہیے۔ تمہارا منافقین کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، منافقین اعتقادی اور منافقین عملی۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ منافقین اعتقادی کے بارے میں ہے، کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہاری 2 رائیں کیوں بنی ان منافقین کے بارے میں۔ یہ کون سے منافقین مراد ہیں؟ غزوہ احد کے موقع پہ جب عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کا دستہ لے کے جہاد سے منہ پھیر کر چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچایا، تو اس موقع پہ یہ منافقین الگ ہوئے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے وہی منافقین مراد ہیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ مکہ المکرمہ سے کچھ لوگ مدینہ المنورہ آئے ہجرت کر کے اور پھر دوبارہ واپس چلے گئے۔ ان کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ انہی کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ وہ لوگ آئے، وہ کافر اس سے مراد ہیں کہ مسلمانوں کے 2 طبقے ہوئے۔ بعض نے کہا کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام قبول کر کے وہ لوگ مدینہ المنورہ آئے اور پھر دوبارہ واپس چلے گئے، لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، وہ کافر ہی تھے، جب وہ آئے دوبارہ کیوں چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ ایک گروہ تھا
جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے. تو بہرحال وہ مراد ہوں یا یہ مراد ہوں، منافقین اعتقادی جو طبقہ ہے ان کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ واللہ ارکسہم بما کسبوا. وہ آئے تو تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس لوٹا دیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ نے ظلم نہیں کیا. بما کسبوا، ان کے اپنے اعمال ایسے تھے، یعنی ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا اور ان لوگوں کے دل کے اندر گمراہی اور کفر چھپا ہوا تھا. ان بدعمالیوں کی وجہ سے، بد اعتقادیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں الٹے پاؤں واپس لوٹا دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم کیا چاہتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان لوگوں کو ہدایت دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ان کے اعمال کی وجہ سے. تو جس کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، گمراہ اس لیے کرے تاکہ یہ آخرت میں خطرناک عذاب چکھے، تو ایسے شخص کو تم سارے کے سارے مسلمان مل بھی جاؤ تو کبھی بھی تم اس کو ہدایت کے راستے پہ نہیں لا سکتے. تو کسی بھی شخص کا کسی دوسرے کے اوپر اتنا بس نہیں چلتا کہ اس کو ہدایت دے دے. البتہ نصیحت کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو پڑھے لکھوں کو راہ راست پہ نہ لائے اور اللہ چاہے تو کسی جنگلی اور وحشی کو بھی ہدایت کے راستے پہ لے آتا ہے. تو یہ اس کی صفت ہے اور مسلمانوں کا اس پہ بس نہیں چلتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ظاہری احکام کے مکلف ہو، تم کسی کے پیچھے اس طرح نہ پڑھو کہ زبردستی اس کو ہدایت دے دو گے. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے، راستے سے ہٹا دے سزا کے طور پہ، تو تم سارے کے سارے اس کے لیے کوئی راستہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس کو تم لوگ راہ راست پہ نہیں لا سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی بات کر رہے ہو جو منافقین اعتقادی ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ ودوا لو تکفرون. وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سارے کے سارے کافر ہو جاؤ. تو کیا تم ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے تم خود کافر ہو جاؤ گے؟ تو جب تم لوگ اپنے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے تو پھر ان کی باتیں چھوڑو، ان کو اپنے حال پہ رہنے دو. اگر تم ایسا کرو گے تم بھی کافر ہو جاؤ گے تو پھر یہ ہے کہ تم بھی اور وہ بھی سب کے سب برابر ہو جاؤ گے. لہٰذا ان میں سے کسی کے ساتھ اپنی دوستیاں اور یارانے مت بڑھاؤ. صرف دعوت دے سکتے ہو، ان کے ساتھ محبتوں کے رشتے قائم نہیں کر سکتے. یہ محبت، الفت، عقیدت مندی، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنوں کے درمیان رکھیں، مسلمانوں کے درمیان رکھیں. کافروں کے ساتھ محبت، منافقین کے ساتھ محبتیں، دین کے دشمنوں کے ساتھ محبتیں، اس قسم کی چیزیں یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایک معیار ہے ایمان کا. اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں تو پھر یہ اس کا معیار یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، اس وقت تک تم ان کے ساتھ دوستیاں مت بڑھاؤ جب تک کہ وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ جاتے. تو یہ ان کے ایمان کا معیار ہے. اگر یہ لوگ مدینہ المنورہ آ جائیں، جائیدادیں چھوڑ دیں، وطن چھوڑ دیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، برادریوں کو، قبیلوں کو چھوڑ دیں دین اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، تب تم سمجھ جانا کہ یہ لوگ سچے مسلمان ہیں اور منافق نہیں ہیں. تب تو تم ان کے ساتھ محبتیں بڑھاؤ. لیکن اگر وہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے اور انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اپنا تعلق توڑو. اور صرف دعوت ہے تو دعوت تو قیامت تک چلے گی. تو یہ اس وقت کا معیار ہے. اور ہجرت انتہائی، ان شأن الہجرت لشدید، کہ ہجرت کا معاملہ تو انتہائی سخت ہے. یہاں بندے کے ایمان کو پرکھا جا سکتا ہے کہ جو شخص دین کے نام پہ ہجرت کر لیتا ہے تو یوں سمجھ لیا جائے کہ یہ واقعی پکا اور سچا مومن ہے. ہجرت کی بھی مختصر طور پہ سمجھ لی جائیں کہ 3 قسمیں. پہلی قسم تو ہجرت کی وہ ہے جو فرض ہے کہ کسی بھی ملک میں اعدائے اسلام یا کافروں کا اس انداز سے تسلط ہو جائے کہ وہاں شاعر اسلام کی حفاظت کرنا ناممکن ہو جائے تو ایسے ملک سے، ایسے شہر سے ہجرت کرنا مسلمانوں کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے. اب ان کو چاہیے کہ اپنا دین بچائیں، اپنا ایمان بچائیں، اور جائیدادیں ساری جاتی ہیں تو جانے دیں اور کسی یعنی اسلامی ملک کی طرف ہجرت کر لیں اور دین اسلام کو قبول کریں، دنیا کو چھوڑ دیا جائے. جیسے کہ مکہ المکرمہ میں یہ حالات تھے، مشرکین مکہ نے یعنی عرصہ حیات مسلمانوں کے اوپر تنگ کر دیا تھا. تو ایسے میں اللہ نے حکم دیا اور اہل اسلام نے وہاں سے ہجرت کی اور مدینہ المنورہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی اصحاب محمد کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. تو یہ اس قسم کی ہجرت، اس قسم کا ماحول جہاں بھی پیدا ہو جائے تو وہاں ہجرت فرض ہو جاتی ہے. یہ پہلی قسم ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنا، شہر کو چھوڑ کے جانا، ہجرت کرنا اور کافروں کے ساتھ لڑنا اور سب آرام ہونا. تو یہ چیزیں، یہ بھی ہجرت ہے. یہ ہجرت کی دوسری قسم ہے. اور ہجرت کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے نیکیوں کا راستہ اپنائے. اس کو بھی احادیث مبارکہ میں ہجرت کہا گیا ہے. یہ ہجرت قیامت تک ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے. ہر شخص جو گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، ایسا شخص گناہوں کا راستہ چھوڑے اور نیکیوں کے راستے کی طرف آئے، سنت کے راستے پہ آئے. اس کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے. تو یہ انتہائی ضروری ہے. تو بہرحال فرمایا کہ یہاں جس ہجرت کا ذکر ہے یہ ہجرت کی پہلی قسم ہے کہ اگر یہ لوگ واقعتاً ایمان لے آئے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ جائیں تو پھر ان کے ایمان کو قبول کر لیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو پھر یہ ہے کہ تمہارے ذمہ لازم ہے کہ ان کو مسلمان مت سمجھو، بلکہ ان کے ساتھ قتال کرو، جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو. یہ اس وقت کی آیات مبارکہ ہیں. تمہارا نفاق اعتقادی، نفاق عملی، ان دونوں سے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے. اس وقت ہمارے معاشرے میں عملی طور پر نفاق کی، منافقت کی ساری نشانیاں ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے چکے ہیں اور یہ انتہائی زہریلی ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچائیں، خیانت سے اپنے آپ کو بچائیں، دیگر بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور فرائض کے اوپر، واجبات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جتنی بھی مکروہات ہیں، ممنوعات ہیں، مفسدات ہیں شریعت کی نظر میں، ان تمام کو چھوڑنے کی کوشش کریں تاکہ منافقین کی لسٹ میں ہمارا نام نہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے اور پکے اہل اسلام، اہل ایمان کی زندگیوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا مخلصين لك ولدينك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والعمل. اللهم إنا نسألك بفجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.